اچھا، اب جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم سوال ہے، ہر شخص کے ذہن پر یہ سوال دستک دیتا ہوگا کہ آیا حصول رزق حلال کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ تو جناب ہم قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہیں گے اور آپ انشاءاللہ بڑی صراحت کے ساتھ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جی، جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اور اس کو میں نے کھانے پینے پر محمول کیا، بعض علماء نے جیسے بیان فرمایا۔ تو ایک تو ہمیں یہ معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ فی نفسی ہی اور بذات اللہ نے کس چیز کو حلال رکھا، کس کو حرام رکھا۔ اس میں مشہور ضابطہ یہ ہے کہ سی فوڈ کے اندر احناف کے نزدیک مچھلی جائز ہے، باقی سب منع ہے۔ اچھا، سی فوڈ میں امام شافعی باقی بھی جائز کہتے ہیں، ہمارے یہاں صرف مچھلی۔ اور مچھلی کسے کہیں گے؟ جس کو عرف عام میں لوگ مچھلی کہیں یا مچھیرے مچھلی کہیں۔ اچھا، اس میں گلپھڑے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں گلپھڑا نہ ہو تو حرام ہے، یا وہ جو ہے وہ اسٹرینگرے جو فش ہوتی ہے، وہ ایک پروگرام بنا لیا پورے ایک چینل والوں نے۔ وہ خاتون جا کر کہہ رہی ہیں مچھروں سے پوچھ کے کیسی ہو، کہہ لیں گے یہ حرام ہے کھانا، کہہ لیں گے دیکھیں مچھیرے کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، اور اس کی فنگر فش بن رہی ہے۔ اچھا، لابسٹر کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ یہ لابسٹر بھی پھر وہ کیڑے مکوڑوں کی فیملی کے اندر آتا ہے۔ اچھا، تو وہ حلال نہیں ہے۔ جھینگے کے اندر اختلاف ہے اچھا، کہ یہ کیڑوں کی فیملی سے ہے یا فش فیملی سے ہے، فش فیملی۔ تو اس میں چونکہ اختلاف ہے تو اس میں تھوڑی گنجائش ہے، باقی سب منع ہوتا ہے۔ اچھا، جو چوپائے ہیں اس کے اندر جو جن کے یہ کیلے ہوتے ہیں نا، لمبے کیلے، اور وہ شکار کرتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ تو کتا، بلی، شیر، چیتا سب چلے گا اس کے اندر۔ اسی طرح حشرات الارض سب کے سب منع ہے، سب منع ہے، سانپ، بچھو، سب کیکڑے فکڑے سب ختم، یہ چونٹیاں موٹیاں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت شاید یہ کیڑے کھانے ضروری ہو جائیں، وہ ایک ضرورت کی چیز ہو جائے گی، کیونکہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جو سورسز ہیں جو حلال وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، تو وہ اب کیڑوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو وہ کھلائیں گے، وہ پھر ایک ضرورت کی چیز آتی ہے، وہ آگے ہے۔ اس کے علاوہ جو پرندے ہیں، پرندوں کے اندر جتنے پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں، شکار کر کے، وہ سب کے سب منع ہے۔ اس میں کوا، چیل، گدھ وغیرہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے علاوہ وہ سب طیب حلال ہے۔ اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہیں طوطا حلال ہے، ہم کہتے ہیں ہاں حلال ہے۔ بھائی تو حرام تم نے کہاں پڑھا تھا یہ بتاؤ مجھے۔ مور حلال ہے، زرافہ حلال ہے، زیبرا حلال ہے، ہاں جی حلال ہے، جب تک اس میں حرام کی تمام شرائط نہیں پائے جائیں گی وہ طیب اور حلال رہے گا۔ تو ایک تو یہ تھوڑی سی معرفت میں نے عرض کی، یہ ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ دوسری، اچھا پھر مشروبات کے بارے میں ہے، جو بھی چیز نشہ آور ہوتی ہے وہ منع کر دی گئی، وہ صرف دوائی کے طور پہ تو جائز ہوگی، جیسے الکوہل مختلف دوائیوں میں یا ہومیوپیتھک کے اندر آپ کو پتہ ہے 99% یہ ہوتی ہے، مطلب الکوہل اس میں اسپرٹ وغیرہ الکوہل شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو علاج معالجے کے معاملے اس میں اجازت ہوگی، ویسے الکوہل پینا یا شراب وغیرہ سب منع ہے۔ ایسی جو میڈیسن فارم میں استعمال ہوتی ہے، میڈیسن فارم میں بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو رزق حلال کے سورسز کے اعتبار سے، ذرائع کے اعتبار سے، یہ بڑی وسیع چیز ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ اپنا کوئی مکان وغیرہ کرائے پہ چڑھاتے ہیں، اس میں آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں کچھ، وہ سب علماء سے معلوم کرنی چاہیے۔ اس تفصیل میں ہم جائیں گے تو گھنٹوں چاہیے۔ اسی طرح جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کبھی تو آپ ون سائیڈڈ ایز اے سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں کہ آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن آپ محنت نہیں کرتے، سامنے والا محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کو مداربہ کہتے ہیں، دونوں جانب سے پیسہ ملتا ہے تو شرکت کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ تجارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، خرید و فروخت کو، اور سود کو حرام فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیع کی کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جس میں سود متحقق ہوگا، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے اس کے اندر کہ ہم کس سورس سے پیسہ کما رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو حلال کما رہے ہیں، بالکل بھائی وہی بات ہے کہ حلال آپ کیسے کما سکتے ہیں جب تک آپ کو مکمل معرفت نہ ہو۔ تو یہ سورسز کے اعتبار سے میں ایک ضابطہ چھوٹا سا عرض کر دیتا ہوں، جس کا مال اور نتیجہ یہی ہے کہ سیکھنا پڑے گا کہ رزق حلال وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کی قائم کردہ باؤنڈریز، لیمیٹیشنز، کنڈیشنز، شرائط وغیرہ کا لحاظ رکھ کے، قوانین لاز کا لحاظ رکھ کے حاصل کیا جائے، اور جو لمیٹیشن کو باؤنڈریز کو پھلانگ دیتا ہے، لمیٹیشن توڑ دیتا ہے، قوانین کو توڑ کے حاصل کرتا ہے، وہ حرام۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے آپ کو لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے، کنڈیشنز پتہ ہونی چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا لاز ہیں یہاں پر، کیا کیا قوانین ہیں،
تبھی آپ رزق کو حلال طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے. الحمدللہ ہماری اکیڈمی سے تجارت کورسز ہوتے ہیں. ایسے کورسز کہیں پر ہوتے ہوں اچھے مفتیان کرام اہل سنت کے کرواتے ہوں تو وہ ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا میں چاہتا ہوں کہ وقفے کے بعد بھی مفتی صاحب کو ہم زحمت کلام دیں گے چونکہ جو باقی حصہ رہ گیا اس پر کلام فرمائیں گے. وقفے سے قبل قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جواب عنایت فرما رہے تھے. جو باقی حصہ ہے میں چاہتا ہوں اس کو ارشاد فرما دیجیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جو کاروباری حضرات ہیں ایسے ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے ٹچ میں رہتے ہیں جو اپنی کوئی بھی کاروباری ڈیل یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک شرعی مشورہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. خود میری اکیڈمی میں آتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں باقاعدہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھی بات کہ وہ مطلب اللہ نے ان کو بڑا نعمت سے نوازا. یہ خیال بھی غلط ہے کہ جب ہم شرعی قیودات کا لحاظ کریں گے تو ہمارا منافع سمٹ جائے گا, ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے, ہزارہ آفات سے محفوظ فرماتا ہے. ایسی جو میری سسٹر سن رہی ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, بعض کہتی ہیں جی وہ ہمارے بہنوں یہ کہا تھا 4 لاکھ روپے دے دیں 2000 روپے مہینہ مجھ سے لیتے رہیے گا. جی جی جی. اب وہ جب ان کو بتاتے ہیں یہ فکس آپ نفع نہیں کر سکتی, اس میں معنوی لحاظ سے سود پیدا ہو جاتا ہے, وہ کہتی ہے ہائے میں تو 4 سال سے کھا رہی ہوں. تو 4 سال سے آپ کا سود کھانا آپ کے سود کو حلال نہیں کر دے گا. اور اس سے آپ سوچیں کہ جب آپ نے بغیر علم کے قدم اٹھایا, صرف اپنی عقل کو استعمال کیا, تو دین کبھی عقل سے حاصل نہیں ہوگا. اگر دین عقل سے حاصل ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو عقل سے معرفت حاصل ہو جاتی. اسی لیے دین کو مشروع کہا جاتا ہے. مشروع وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعارف پیش کیا جائے. تو جب ہم شریعت کے اعتبار سے مشروع کہتے ہیں تو وہ چیز جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش کیا. تجارت تو پہلے بھی ہوتی تھی, سرکار نے اصول وضع کیے. نکاح پہلے بھی ہوتا تھا, سرکار نے صحیح نکاح کا طریقہ بتایا. طلاقیں پہلے بھی تھیں, سرکار نے صحیح طریقہ منکشف فرمایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے, اسی طریقے سے جو جاب کرتے ہیں, میری گزارش ہے کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے, جن کنڈیشنز کے ساتھ آپ نے جاب کو یا ادارے کو جوائن کیا ہے, جو آپ کا اس وقت وہاں طریقہ کار ہے, اس پر بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیں. بعض ہمارے بھائی جب فکس ٹائم لیتے ہیں, جیسے صبح 8 سے شام 5 تک ان کی ڈیوٹی ہے, اسے شرعی اصطلاح میں اجیر خاص کہتے ہیں. یہ 2 وجوہات کی بنا پر تنخواہ کا مستحق ہوگا. نمبر 1, پورا ٹائم وہاں پر رہے چاہے کام ہو یا نہ ہو. اچھا. اور نمبر 2, جو کام دیا جائے وہ کام پورا کرے. اب یہ 2 گھنٹے بعد پہنچیں اور 1 گھنٹے پہلے نکل جائے اور دوست سے کہ یار حاضری لگا دینا. اب یہ 3 گھنٹے جو انہوں نے نکالے ہیں نا, اس کی روزی حرام ہے, سیلری. اسی طریقے سے وہ پین سے لکھا, پینیاں لگایا, گھر جا کے بچوں کو دے دیا, اسٹیشنری دے رہے ہیں, پرنٹ آؤٹ وہیں نکال رہے ہیں, کام پڑا ہوا ہے, پی ایس ایل کے سارے کام آفس میں ہو رہے ہیں. پی ایس ایل کے میچز دیکھ رہے ہیں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے. یہ جتنا ٹائم آپ نے ضائع کیا اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہیں. اب ان چیزوں کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کہتے سبھی تو کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر سبھی زنا کریں تو کیا ہم بھی زنا کرنے لگ جائیں؟ یہ سوچنا ہوگا نا, جو غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, آپ تو ٹھیک کریں. یہ معرفت پر موقوف ہے. جب ایک آدمی سنبھل جاتا ہے تو پھر اس سے ایک ماحول بنتا ہے, اور کم از کم آنے والی نسلیں تو اپنے والد کو دیکھ کر ایک رول ماڈل بنا کر صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ.